بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری پلے بک میں خوش آمدید۔ شبانہ ایک انتہائی معصوم لڑکی تھی جسے زمانے کی اونچ نیچ کا زیادہ نہیں پتہ تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ اگر وہ اچھی ہے تو سب اچھے ہیں۔ اپنی اسی سادگی کی وجہ سے کئی بار وہ لوگوں سے دھوکہ بھی کھا چکی تھی، مگر دستور وہ لوگوں کو معاف کر دے۔ شاید اس کا ظرف بہت بڑا تھا یا شاید اس کا دل، مگر اب کی بار وہ جہاں اپنے دل کو آزمانے چلی تھی وہ کوئی آسان جگہ نہ تھی۔ وہاں قدم قدم پر اس کے لیے آزمائش تھی۔ اس کے لیے ساحل کا رشتہ آیا تھا، جو کہ 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا اور اچھا کماتا تھا، اور جو بھی کماتا ماں اور بہنوں کے لیے کافی ہوتا۔ ساحل اپنی ماں اور بہنوں پر جان چھڑکتا، جو وہ کہہ دیتی پتھر پر لکیر ہوتا۔ دنیا کی تمام تر سازوں سے پاک شبانہ کے لیے جب ساحل کا رشتہ آیا تو سادہ لو ماں باپ نے اس بنا پر کہہ کر رشتہ دے دیا کہ اچھا کماتا ہے اور کھاتا ہے۔ شبانہ کے نصیب کو ساحل سے جوڑنے کا سوچا اور تھوڑی سوچ بچار کے بعد ہاں کر دی۔ اب تو جیسے شبانہ ساحل کے سپنے دیکھنے لگی، خود ہی اس سے باتیں کر کے مسکراتی رہتی۔ ساحل شبانہ کی زندگی میں آنے والا واحد مرد تھا۔ منگنی کے بعد ساحل نے شبانہ کے لیے ایک بہت خوبصورت موبائل خریدا اور ایک دن چچا اصغر سے ملنے کے بہانے گھر جا پہنچا۔ چچا اصغر شبانہ کا باپ تھا۔ جب یوں داماد کو دیکھا تو پھولے نہ سمایا اور گھر کے اندر لے آیا۔ ایک پرانی کرسی جس کا کپڑا بھی کافی پرانا تھا، اس کو جھاڑ کر ساحل کو اس پر بٹھایا اور خود شبانہ کی ماں کو بلانے چلا گیا۔ اسی دوران شبانہ کمرے میں ساحل کی موجودگی سے بے خبر گنگناتی ہوئی کمرے میں آئی اور آئینے میں شکل دیکھتے ہوئے خود سے باتیں کرنے لگی۔ ساحل، تمہیں تمہاری شبانہ کیسی لگی، اچھی یا بری؟ پہل تو ساحل شبانہ کو یوں دیکھ کر سٹپٹا گیا، مگر جب شبانہ کی باتیں سنی تو ایک مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ وہ جلدی سے نازنین کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب شیشے میں 2 وجود تھے۔ شبانہ نے جو شیشے میں ساحل کو دیکھا تو ایک دم گھبرا گئی اور فوراً پلٹی۔ ساحل نے شبانہ کو کندھے سے پکڑا اور لال سرخ آنکھوں میں چلتے جذبات سے بولا، ساحل کی جان، تم ساحل کو بہت پیاری اور بہت معصوم لگی۔ پہلی منہ دکھائی کا پہلا تحفہ قبول کرو۔ ساحل نے جیب سے موبائل نکال کر شبانہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ کیوں جی؟ شبانہ نے کانپتے لبوں سے دھیرے سے پوچھا۔ تاکہ تمہیں سن سکوں، شام کو کال کروں گا، ساحل نے شبانہ کے گال تھپکاتے ہوئے کہا۔ شبانہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی۔ اسی دوران اسے ابو کے بولنے کی آواز آئی اور وہ بھاگتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ ساحل جلدی سے صوفے پر بیٹھ گیا اور مسکرانے لگا۔ کمرے میں بند ہو کر جانے کتنی دیر وہ دیوار کے ساتھ لگ کر بے ترتیب سانسوں کو درست کرتی رہی۔ جب اوسان بحال ہوئے تو اپنے گالوں پر ہاتھ لگایا۔ اسے شدید شرم آئی اور اس نے شرم سے آنکھیں بند کر لیں۔ شبانہ معصوم کو یہ نہیں پتا تھا کہ موبائل لے کر اس نے کتنی بڑی غلطی کی۔ دونوں کی روزانہ باتیں ہوتی۔ شبانہ کو تو جیسے ساحل سے عشق ہو گیا۔ ایک دن شبانہ کی بڑی نند اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ شبانہ کے گھر جا پہنچی۔ شبانہ نے جی جان سے خدمت کی۔ سارا دن کام کر کے اس کی کمر ٹوٹنے والی ہو گئی، مگر وہ خوش تھی اور سوچ رہی تھی کہ اب نند بھی خوش ہوگی۔ جب جانے کا وقت آیا تو سب دروازے تک شہلا باجی کو چھوڑنے آئے، مگر اس دوران شبانہ کی جوتی ٹوٹ گئی۔ وہ جوتی بدلنے اندر گئی، مگر تب تک سب جا چکے تھے۔ اسے بہت دکھ ہوا کہ وہ شہلا باجی سے مل نہ سکی۔ اس بات کا شہلا نے بہت برا منایا اور جا کر ساحل کے خوب کان بھرے۔ رات کو ساحل نے فون نہیں کیا۔ شبانہ بیچاری سارا دن انتظار میں رہی۔ وہ تو خوش تھی کہ ساحل کو بھی اچھا لگا ہوگا۔ 2-3 دن گزر چکے تھے، ساحل کی طرف سے خاموشی تھی۔ اس وقت ساحل کھانا کھا رہا تھا جب فون کی بیل ہوئی۔ اس سے نوالا منہ میں ڈال کر موبائل نکالا اور نمبر دیکھ کر کاٹ دیا۔ ایک بار پھر فون کی بیل بجی۔ ساحل نے غصے سے فون کو دیکھا اور باہر آ کر فون اٹھایا۔ کیا مسئلہ ہے؟ اب ایک بار کال کاٹ دی ہے تو کیوں فون کر رہی ہو؟ جواب میں شبانہ کی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل پگھلا، مگر پھر اس کا دل سخت ہو گیا۔ کیا ڈرامہ کر رہی ہو؟ شبانہ بولی۔ میں ڈرامہ نہیں کر رہی، آپ کی ناراضگی سے پریشان ہوں۔ اگر اتنا میری ناراضگی کی پرواہ ہوتی تو یوں کبھی میری بہن کی بے عزتی نہ کرتی۔ ساحل نے غصے سے کہا۔ مگر میں نے تو ان کی اتنی خدمت کی۔ شبانہ نے حیرانگی سے کہا۔ تو تم اب جتا رہی ہو؟ ساحل کی بات سن کر شبانہ تڑپ اٹھی۔ ایسی بات نہیں ساحل، بخدا میں نہیں جانتی کس بات کا شہلا باجی نے برا منایا۔ شبانہ بی بی، مہمان کو صرف کھلانا ہی سب کچھ نہیں ہوتا، ان کو عزت بھی دینی ہوتی ہے۔ تم دروازے تک چھوڑنے کیوں نہیں آئی میری بہن کو؟ ساحل کی بات سن کر تو جیسے شبانہ کو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ مطلب
ایک ذرا سی غفلت اور کیسے ساحل تک سب کچھ یوں پہنچایا گیا۔ میں معافی چاہتی ہوں ساحل، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ پہلی غلطی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں، کبھی آئندہ شکایت کا موقع نہ ملے۔ میں آئندہ خیال رکھوں گی، شبانہ نے آنسو پیتے ہوئے جواب دیا۔ کھانا کھا کر بات کرتا ہوں۔ شبانہ نے یہ سن کر فون کاٹ دیا۔ شبانہ کی اب اکثر شامت آئی رہتی۔ کبھی چھوٹی نند کو سالگرہ کا گفٹ پسند نہ آیا تو کبھی منجلی والی کو کھانا نہیں پسند آیا۔ اس طرح کرتے کرتے شادی کا دن آ گیا۔ آج ساحل نے آف وائٹ شیروانی اور لال کرتا پہنا تھا۔ اپنی وجاہت کے نشے میں چور ساحل شبانہ کو اپنے گھر لے آیا۔ آج اگر 14ویں کا چاند بھی شبانہ کو دیکھتا تو شرما جاتا، مگر اس وقت سخت دل ساحل کا دل دیکھنے والا تھا۔ جب کمرے میں شبانہ اس کا انتظار کر رہی تھی اور وہ ماں بہنوں کے ساتھ کمرے میں بیٹھ کر باتیں کر رہا تھا، اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے جب اس نے بہن کی آنکھوں میں بیزاری دیکھی، یعنی وقت کافی ہو چکا تھا۔ ساحل نے اجازت لی اور کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے شبانہ کو دیکھا جو تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے بے خبر سو رہی تھی۔ ساحل دبے پاؤں چلتا ہوا اس کے پہلو میں آ کر لیٹ گیا۔ صبح ہوئی، شبانہ کمرے میں بیٹھی تھی جب ساحل غصے سے کمرے میں داخل ہوا۔ چلو اٹھو اور ناشتہ لاؤ میرے لیے۔ شبانہ نے حیرت سے ساحل کو دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ سنا نہیں، جاؤ اور ناشتہ لاؤ۔ ساحل کا غصہ دیکھ کر شبانہ جلدی سے جوتا پہن کر باہر کچن میں آ گئی۔ سامنے شہلا باجی کو دیکھا اور سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ شہلا نے اوپر سے نیچے تک شبانہ کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، ناشتہ بنانے لگی ہو؟ جی باجی۔ شبانہ نے دھیرے سے کہا، پہلے میرے لیے ناشتہ بنا دو، پراٹھا اور چیز والا آملیٹ، مگر مجھے تو چیز والا آملیٹ بنانا نہیں آتا۔ اے لو ماں، چھوٹی نے غصے سے دیکھا۔ اب نہ بنانے کے بہانے رہنے دو۔ اماں اس لیے کہتی تھی اتنے چھوٹے گھروں میں شادی نہ کرو۔ اب اس کو کیا پتا چیز والا آملیٹ کس بلا کا نام ہے۔ چھوٹی کی بات سن کر سب ہنسنے لگے۔ شبانہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لو، اب مہارانی رونے لگ گئی۔ ساحل، او ساحل، ادھر آ۔ شہلا نے بلند آواز سے ساحل کو پکارا۔ ساحل سیڑھیاں پھلانگتا ہوا آیا۔ کیا ہوا آپا؟ اب تیری کل کی آئی ہوئی بیوی ہمیں آنکھیں دکھاتی ہے۔ جب وہ مارتے مارتے تھک گیا تو دھکا دے کر باہر چلا گیا۔ تکلیف کی شدت سے شبانہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شبانہ کے دن رات اسی تکلیف میں گزرتے رہے، یہاں تک کہ وہ ماں بن گئی۔ اولاد ہونے کے باوجود ساحل اسی طرح شبانہ کے ساتھ سخت رویہ برتا، اس کو نظر انداز کرتا اور کئی مہینے گزر جاتے۔ شبانہ کے ماں باپ نواسی اور بیٹی کو دیکھنے کے لیے ترستے رہے۔ شبانہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود صبر کا ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ اب اس کی توجہ کا محور صرف اس کی بیٹی تھی۔ ساحل، جو عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتا تھا، بیٹی کو ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھتا، اس کی ہر بات مانی جاتی۔ بظاہر تو ساحل کی بہنیں ایمان کو بہت پیار کرتی، لیکن دل ہی دل میں شدید بیر رکھتی۔ ایمان 2 سال کی تھی۔ ایک دن ساحل تھکا ہوا گھر داخل ہوا۔ اس کا کسی سے جھگڑا ہوا تھا۔ اس دفعہ لبنہ، جو ساحل کی سب سے چھوٹی بہن تھی، وہ اسے سیڑھیوں میں دکھائی دی۔ ساحل کو دیکھا تو دوڑ کر اس کے گلے جا لگی۔ بھائی، ہم نے کبھی بھابھی کو پرایا نہیں سمجھا، مگر پتہ نہیں بھابھی ایسا کیوں کرتی ہیں۔ ابھی ایمان رو رہی تھی تو میں نے بھابھی سے کہا کہ ایمان کو مجھے پکڑا دیں، مگر صاف انکار کر دیا۔ ساحل کو پہلے اس کی بہنوں نے بیوی کے خلاف کیا ہوا تھا، چھوٹی چھوٹی بات کو بڑھا چڑھا کر بتاتی تھی۔ ساحل آگ بگولا کمرے میں داخل ہوا اور وجہ پوچھے بغیر شبانہ کو بالوں سے کھینچتا ہوا گھر سے باہر لے گیا۔ اس گھر کے دروازے تیری لیے بند ہیں، جا دفع ہو جا۔ اس دفعہ ساحل نے تمام حدیں پار کرتے ہوئے شبانہ کو باہر نکال دیا۔ ایمان ماں سے بہت دلی لگاؤ رکھتی تھی۔ ماں گئی تو ایمان کو بخار رہنے لگا۔ ادھر شبانہ ایمان کو یاد کر کے روتی رہی۔ اس کے ماں باپ الگ پریشان تھے۔ ایک دن دروازہ کھٹکا۔ شبانہ نے دروازہ کھولا تو سامنے شہلا اور ساس دکھائی دی، جنہوں نے ایمان کو پکڑ رکھا تھا۔ انہوں نے ایمان کو پکڑایا اور انہی قدموں سے واپس چلی گئی۔ ایک رات شبانہ سونے کے لیے لیٹی تو اسے شدید پیٹ میں درد اٹھا۔ جب وہ ڈاکٹر کے پاس گئے تو پتہ لگا کہ شبانہ ایک بار پھر امید سے ہے۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ اس کے جڑواں بچے ہیں اور دونوں لڑکے ہیں اور اسے شدید خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ شبانہ نے ساحل کو فون کر کے بتایا تو جیسے ساحل کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس کو بیٹے کی شدید خواہش تھی، اور کہاں 2 بیٹے۔ اس نے شبانہ سے اپنے سلوک کی معافی مانگی اور لینے آ گیا۔ اب ساحل شبانہ کا بہت خیال رکھتا، ماں اور بہنوں کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتا، جس سے انہیں اور بھی غصہ آتا۔ ساحل کو بیٹے کی شدید خواہش تھی۔ کچھ عرصے بعد شبانہ نے 2 بیٹوں کو جنم دیا۔ دونوں کی شکل ساحل جیسی تھی۔ ساحل نے شبانہ کا اتنا خیال رکھا کہ شبانہ سب دکھ درد بھول گئی۔ وہ خوش تھی کہ ساحل کو احساس ہو گیا، مگر ساحل کی ماں اور بہنوں کے دل میں آگ لگی ہوئی تھی
عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے۔ ایک خطرناک منصوبہ بن چکا تھا، بس اسی کو عملی جامہ پہنانا تھا۔ اسلم ساحل کا ایک غریب کزن تھا، مگر ساحل سے کافی دوستی کی وجہ سے یہ تھی کہ ساحل کا ہر کام کر دیتا۔ ایک دن ساحل کمرے میں لیٹا ہوا تھا اور ساحل کو اسلم نے آواز دی۔ ساحل باہر آیا، دونوں مل کر بہت خوش ہوئے۔ اسلم رہنے آیا تھا۔ ساحل روزانہ اسلم کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ ایک دن ساحل کام کے سلسلے میں گھر سے باہر تھا۔ شبانہ بچوں کو سلا کر کمرے کی صفائی کر رہی تھی جب اسلم کمرے میں داخل ہوا۔ شبانہ اسلم کو دیکھ کر چونک گئی۔ اسلم دراصل ساحل کی بہنوں کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ وہ پورا منصوبہ نہیں جانتا تھا۔ بھابھی ساحل نے پیسے مانگے ہیں، کہہ رہا تھا آپ سے مانگ لوں۔ اسلم کی بات سن کر شبانہ نے ساحل کی قمیض کی جیب سے پیسے نکالے اور اسلم کو دے دیے۔ اسی وقت ساحل اندر داخل ہوا اور شبانہ کو پیسے دیتے دیکھ لیا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ ساحل نے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اسلم بھائی نے آپ کا نام لیا تھا کہ آپ کو پیسے چاہیے۔ ساحل نے اسلم کو دیکھا تو اسلم مکر گیا اور شبانہ پر ایک دو غلط الزام بھی لگا ڈالے۔ ساحل کو اسلم پر بیوی سے زیادہ یقین تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اب تو ساحل کا دماغ ایک بار پھر الٹ گیا۔ غصے میں جو شبانہ کو پیٹنا شروع کیا تو ہاتھ تک نہ رکا۔ اب ساحل کا دل پھر سے اپنی بیوی سے متنفر ہو چکا تھا۔ ساحل کی بیوی اسلم کے ساتھ مل کر یہ سب کچھ شبانہ کو نیچے دکھانے کے لیے کر رہی تھی۔ روزانہ ایک نہ ختم ہونے والے عذاب سے وہ گزر رہی تھی۔ شک کا پودا جڑیں مضبوط کر چکا تھا۔ اسی ذلت کی زندگی کے ساتھ وقت آگے بڑھ چکا تھا۔ اب بچے جوان ہو رہے تھے، ان کو یہ سب بہت گراں گزرتا، مگر وہ خاموش رہتے۔ ساحل کے جڑواں بچوں کے نام اسد اور فہد تھے۔ اسد بہت حساس بچہ تھا، ماں کو اس طرح ذلت کی زندگی گزارتا دیکھ کر کٹتا رہتا۔ ایک دن انتہائی بے بسی کے عالم میں وہ گھر سے نکل پڑا۔ راستے میں اسکول کے چند لڑکے نظر آئے جو ایک سائڈ پر کھڑے تھے۔ اسد وقت گزارنے کے لیے ان کے پاس رک گیا، جہاں سے اس کی بربادی شروع ہو گئی۔ انہوں نے اسے نشے پر لگا دیا۔ ساحل تک جب بات پہنچی تو پانی سر سے گزر چکا تھا۔ ساحل نے بہت کوشش کی، لیکن اسد ایسے راستے پر چل پڑا تھا وہاں سے واپسی بہت مشکل ہوتی۔ ابھی ساحل اس تکلیف سے نکلا نہ تھا کہ 15 سالہ ایمان چھت پر کسی لڑکے سے باتیں کرتی پکڑی گئی۔ ساحل غصے سے پھپر گیا اور ایمان کو ماں سمیت مارنا شروع کر دیا۔ جیسی ماں ویسی بیٹی۔ ساحل کی بہن شہلا نے نفرت سے دونوں کو غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، آپ ہیں ہماری دشمن، آپ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ باغی ایمان نے ہونٹوں سے نکلتے خون کو ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ شبانہ نے ایمان کو خاموش کروانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ بکواس کرتی ہے، ساحل یہ دیکھ کر کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہی ہے۔ ساحل ایک بار پھر ایمان کو مارنے لپکا جب شبانہ اس کے آگے کھا کھڑی ہوئی۔ اب نہیں ساحل، اب بہت ہو گیا، تیری اتنی جرت، تو میرا راستہ روکے، میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ ساحل نے شبانہ کو کھڑے کھڑے 3 طلاقیں دے ڈالی۔ ایک فاتحانہ مسکراہٹ سب بہنوں اور ماں کے چہرے پر امڑ آئی جو ساحل کے بغیر سب کو نظر آ رہی تھی۔ شبانہ کا باپ اس دنیا سے چلا گیا اور ماں بھی، مگر مکان اس کے نام کر گئے۔ شبانہ نے صرف ایک وجہ سے ہر بات کو سہا کہ ساحل بچوں پر جان چھڑکتا تھا، مگر اب وہ بچوں پر بھی ہاتھ اٹھانے لگا تھا۔ شبانہ جانے لگی تو دونوں بچے بھی ساتھ چل پڑے۔ ابھی نشے میں تھا، اس کو کچھ معلوم نہ تھا۔ ساحل اب اکیلا تھا اور ماں بہنوں کے راہوں کرم پر تھا۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، کسی کی زندگی تباہ کرنے کی شاید اسے سزا ملی۔ اس کا سارا کاروبار تباہ ہو گیا۔ اوپر تلے ناکامیوں نے ساحل کو حواس باختہ کر دیا۔ اب اسد اور ساحل ان کو بوجھ لگنے لگے۔ ایک دن ساحل کسی کام سے باہر گیا۔ اسد کھانا مانگنے شہلا کے پاس گیا، مگر شہلا کی بہن نے کھری کھری سنا دی اور اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ ادھر اس کو کسی بات کا دکھ نہیں تھا، ماں کی بہت یاد آ رہی تھی۔ وہ سڑک پر جا کر سو گیا اور ایک تیز رفتار ٹرک نے اس کی جان لے لی۔ جب اسد کی لاش گھر آئی، لاش دیکھ کر ساحل پر فالج کا حملہ ہوا اور وہ معذور ہو گیا۔ شبانہ کی تو جیسے دنیا ہی اجڑ گئی۔ اس کو سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ اس کا بچہ اپنی ماں کا غم لے کر دنیا سے چلا گیا۔ اس بات کو کئی سال گزر چکے ہیں۔ ایمان نے ماں کے سمجھانے پر اپنی توجہ تعلیم پر لگائی اور آج شبانہ کے دونوں اعلیٰ تعلیم یافتہ بچے ہیں۔ فہد ایئر فورس میں ہے اور ایمان ڈاکٹر۔ دونوں شبانہ کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ شبانہ ماضی کے تمام لمحوں کو بھلا چکی ہے، بس ان تینوں کو اسد کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے جو جھوٹی سازشوں کا شکار ہو کر اس دنیا سے چلا گیا۔ اسی شہر میں ایک چھوٹے سے گھر کے باہر بوسیدہ کپڑوں اور گندے حلیے میں ایک معذور ساحل کرسی پر بیٹھا نہ جانے خلاؤں میں کیا گھورتا رہتا ہے اور جانے کیوں روتا رہتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے وہ کسی پچھتاوے کا شکار ہے۔ دوستو، ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ کمنٹس میں بتائیے گا آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ ملتے ہیں ایسی نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔